Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this video, we are going to talk about poem which is written by Robert Browning, Incident of the French Gun. آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ ایئر میں شامل ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم ویڈیو بنا ہی لیتے ہیں. اس میں نیپولین کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جبکہ وہ دوران جنگ کھڑا ہوا تھا اور اس سے ملنے کے لیے اس کا ایک سولجر آیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ نیپولین نے جرمن سے بھی وار کی ہے. نیپولین واز اے فرینچ جرنیل. تو ہوتا یہ ہے ریٹس بارن کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے براؤننگ کہتا ہے تم جانتے ہو دی فرینچ اسٹارم ریٹس بارن، کہ ہم فرینچ نے ریٹس بارن پر اسٹارم کیا تھا، مطلب طوفان بن کر اس پر حملہ کیا تھا. ریٹس بارن از دا اولڈ نیم آف ریجنسبرگ. آج ریجنسبرگ اس کو کہتے ہیں، پہلے ریٹس بارن کہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ 1 میل یا اس سے بھی زیادہ دور کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے ٹیلے پر نیپولین کھڑا ہوا تھا اس اسٹرامی ڈے، اس طوفانی دن جس دن طوفان بن کر انہوں نے دشمن پر حملہ کیا تھا. اور ایسے کھڑا ہوا تھا ود نیک آؤٹ تھرسٹ، کہ آگے کو اس کی گردن جھکی ہوئی تھی. اور تم امیجن کرو وہ کیسے کھڑا تھا. اس نے اپنی لیگس کو وائڈ کیا ہوا تھا اور اپنے آرمز کو پیچھے لاک کیا ہوا تھا، بالکل جیسے ایک فوجی جرنیل کھڑا ہوتا ہے. اور گویا کہ وہ اپنے مائنڈ میں چلنے والے ان خیالات کو جو کہ اس کو پریشان کیے ہوئے تھے اس میں وہ غرق تھا، مطلب بہت ہی زیادہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. چونکہ جو جنگ کی صورتحال تھی وہ بہت ہی زیادہ نازک تھی اور اس کو اپنی کامیابی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. وہ کہتا ہے کہ ضرور وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ میرے وہ پلان جن کو میں آسمان دنیا تک پہنچانا چاہتا تھا اور ترقی دینا چاہتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فیل ہو جائیں، وہ زمین پر گر پڑے. اتنے میں اچھا وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس کے جو آرمی لیڈرز ہیں وہ والے جو کہ نیزے لے کر دشمن پر حملہ کرتے ہیں، وہ سوچ رہا تھا کہ کاش کہ وہ دور دیوار جو فصیل نظر آ رہی ہے شہر کی، وہاں پر وہ پہنچ جائیں اور اپنے نیزوں کو ہلائیں، مطلب ہماری پہنچ وہاں تک ہو جائے اور ہم دشمن پر فتح حاصل کر لیں. تو اسی دوران بیٹری اسموس کے درمیان سے وہ جنگ کا جو دھواں اٹھتا ہے اور بیٹری فائرز، یہ مشین گنز کے جو فائرز ہوتے ہیں، وہ دھواں اور دھول مٹی، اسی کے دوران سے اس کا ایک رائڈر، ایک گھڑ سوار تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا وہ آیا، لیکن اس نے اپنے گھوڑے کی برڈل کو، لگام کو نہیں کھینچا جب تک کہ وہ ٹیلے کے قریب نہیں پہنچ گیا. وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ وہ مسکراتا ہوا چہرہ، اسمائلنگ جوائے، مسکراتی خوشی، مطلب ایسی خوشی جس میں بندہ مسکراتا ہے، وہ اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی. اور وہ اترنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو اریکٹ کر کے رکھا، بالکل سیدھا کھڑا کیا، مطلب مضبوطی کے ساتھ وہ کھڑا رہا. وہ زخمی حالت میں یہاں پہنچا تھا اور گھوڑے کے بالکل ساتھ وہ کھڑا ہو گیا. گھوڑے کی گردن کے بال اور اس کا سر بالکل وہ قریب قریب تھے، مطلب ڈسپلن دکھایا جا رہا ہے. اور اس نے اپنے ہونٹوں کو بہت ہی زیادہ کمپریس کر کے رکھا ہوا تھا کہ خون کا کوئی قطرہ، ذرا سا بھی خون باہر نہیں آ سکتا تھا. وہ کہتا ہے کہ اس حالت میں جب وہ وہاں پہ پہنچا تو اس نے نیپولین کو یہ بتایا کہ بائی دا گاڈز گریس، خدا کے فضل سے ہم نے ریٹس بارن کو تمہارے لیے حاصل کر لیا ہے. اور مارشل جو کہ اس کا سپہ سالار تھا نیپولین کا، بتایا کہ وہ ان دا مارکیٹ پلیس، وہ مارکیٹ پلیس میں، مطلب ہماری فوج اندر داخل ہو چکی ہے، بازار تک ہم پہنچ گئے اور آپ بھی یو ول بی دیئر انون، بہت جلد ہی وہاں پر ہوں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا یہ پرچم وہاں پر پھڑپڑا رہا ہوگا اور لہرا رہا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ نیپولین جب یہ بات سنتا ہے پرچڈ ہم، کہ ہماری اس نیشنل فلیگ کو وہاں پر لہرا دو. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی نگاہ جو کہ چمک اٹھی تھی یہ خوشی کی خبر سن کر، ہز پلانس، اس کو لگ رہا تھا کہ دوبارہ سے اس کے پلانس آنکھ کی طرح، وہ بجھتی ہوئی آنکھ کی طرح دوبارہ روشن ہو گئے. چیف's آئیز، نیپولین کی آنکھ دوبارہ سے روشن ہونے کے بعد دھیمی ہو گئی. مطلب یہ کہ جو روشنی اس کی آنکھوں میں دیکھی جا سکتی تھی وہ اچانک جو ہے ماند پڑ گئی جب اس نے دیکھا کہ اس کا سپاہی ایسی تکلیف کی حالت میں اور زخمی حالت میں آیا ہے. مطلب اس نے تشبیہ دیتے ہوئے وہاں پر کہا کہ ایسا لگ رہا تھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جیسے کہ ایگل نے اپنے ایگلیٹس کو
اپنے ہی بچے کو زخمی حالت میں دیکھ لیا ہو، تو جو دکھ اور تکلیف اس کی نگاہ میں دیکھی جا سکتی ہے، وہ تکلیف، وہ اثر اور وہ منظر ریٹس بانڈ کو فتح کرنے والے نیپولین کی آنکھ میں دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ تم زخمی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، نو کی پاسٹ فارم ہے، مطلب آبسلیٹ ہو گئی شاید یہ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں زخمی نہیں ہوں، اور اس نے اپنے پرائڈ کے ساتھ یہ بات کہی، اور پھر اس نے کہا کہ نہیں جناب، میں زخمی نہیں ہوں، آئی ایم کلڈ سر، میں تو قتل ہو چکا ہوں، یہ اس نے کہا، اور وہ مسکراتے ہوئے وہ لڑکا زمین پہ گر پڑا۔ یہاں پر ریٹس بانڈ کو فتح کرنے والے نیپولین کی یہ کہانی میں پوئٹ رابرٹ براؤننگ نے اصل میں جو میسج دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ایک طرف حب الوطنی نظر آ رہی تھی، اور دوسری طرف فلفلمنٹ آف ڈیوٹی، اپنے فرض کو ادا کرنے کی قابلیت، صلاحیت اور لگن نظر آ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ وہ اپنی قوم کی داستان سناتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم نے دنیا پر جو فتح حاصل کی ہے وہ ہم نے بڑی تکلیف و مشقت کے ساتھ کی ہے، اور ہمارے جو لڑنے والے ہوتے تھے وہ بھی انتہائی مخلص ہوتے تھے۔ ہم اس کو یہاں تک رکھتے ہیں، کوئی کمنٹ میں کوشچن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔